اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو جمعہ مبارک ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ولی زمانہ امام صاحب الزماں عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو امام علیہ السلام کے ایوان انصار اور ان کے لشکر میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں سب سے پہلے دعا کی قبولیت کا بہترین نسخہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرمانے ذی شان میں بیان فرمایا ہے وہ بیان کریں گے، اور دوسری بات روز جمعہ کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس کے اعمال مختصر سے وہ بیان کریں گے، اور تیسری اور آخری بات 12 رجب المرجب کی شب کی نماز بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دعا کی قبولیت کا نادر نسخہ دیا ہے، نادر وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رویہ عن الامام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام انہ قال من كانت له الى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کے لیے کوئی حاجت درپیش ہو، یعنی کوئی حاجت رکھتا ہے، کوئی اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے، دعا منگوانا چاہتا ہے، دعا کرانا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی حاجت ہے اس کی، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کی ذات سے طلب کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کی ابتدا اور اختتام دونوں آل محمد علیہ السلام پر درود سے کی جائے، یعنی صلوات پڑھی جائے، پہلے بھی دعا مانگنے سے اور دعا کے اختتام پہ بھی درود پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ کس طریقے سے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اپنی حاجت کو طلب کرے، یعنی صلوات پڑھ کر حاجت طلب کریں، پھر آخر میں پھر صلوات پڑھیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر ہے، اس سے کہ اول و آخر کو تو قبول کی جائے، یعنی دونوں صلواتوں کو، پہلے والی بھی آخر والی، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں درمیان کی دعا کو نہ سنا جائے۔ جب اللہ کی ذات سے آل محمد علیہ السلام پر صلوات کے ساتھ حاجت طلب کی جائے تو قبولیت میں کوئی معنی نہیں بنتا۔ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو دونوں صلواتوں کے درمیان میں مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ استجابت کی اس پر مہر لگ جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی دعا جب بھی مانگیں اول و آخر میں امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق صلوات پڑھ کر مانگے۔ اور دوسری بات روز جمعہ کے حوالے سے، روز جمعہ یہ مبارک دن ہے، سید الایام ہے، امام صاحب الزماں علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس دن کے اعمال جو بھی نیک صالح کریں گے اس کا ثواب جو ہے ضعف یعنی ڈبل ملتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچا کریں، جمعہ کے دن گانوں سے، شعر و اشعار سے بچیں، اور کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، استغفار کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، مرحومین کی ارواح کو آپ صورتیں، آیتیں، درود و سلام ہدیہ کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے 10 مرتبہ جمعہ کے دن سورہ کافرون کی تلاوت کیا کریں، یہ روایت میں ہے۔
پھر اس کے بعد دعا کیا کریں. تو جو اس طریقے سے کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. اور روایت میں ہے کہ سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صبح جمعہ سے ظہر تک آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے. اور جب نمازوں سے امام زین العابدین علیہ السلام فارغ ہوتے تھے تو بعد میں روایت میں ہے کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام سورہ قدر کی تلاوت فرماتے تھے. اور روز جمعہ غسل کے حوالے سے یہ غسل سنت مؤکدہ ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. مرد اور خواتین کو چاہیے کہ اس دن غسل کو کریں. روایت میں ہے جمعہ کے غسل کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی 13 رجب المرجب کو ولادت کا دن ہے خانہ کعبہ میں انشاءاللہ مولا کا سفرہ بھی لگائیں گے نجف کی وادی میں اور تمام مومنین کے لیے دعا بھی کریں گے. اور اللہ پاک سب مومنین کو اس طرح کی خوشیاں منانے اور سفرہ لگانے چاہے دنیا میں کہیں بھی ہیں اس دن خوشی ضرور منائیں. بہت بڑی برکت والی یعنی وہ شب ہوگی 13 رجب المرجب کی 13 رجب المرجب کا دن تو بابرکت دن ہے. اس دن انشاءاللہ تعالی خوشیوں میں سب کو شامل کیجیے گا. تو بات چل رہی تھی غسل کے حوالے سے تو اللہ کے نبی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا علی جمعہ کے دن غسل کیا کرو اگرچہ اس روز کی خوراک بیچ کر بھی پانی حاصل کرنا اور بھوکا رہنا پڑے. یعنی اگر کھانا پینے والی چیزیں بیچ کر پانی کو خریدنا پڑے تو پانی خریدو پھر اس سے غسل کرو. کیوں؟ فرماتے اس سے بڑی کوئی اور سنت نہیں ہے. یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت رسول اللہ ہے, یہ سنت امیر المومنین ہے. تو عاشقان رسول اور محبان موالین امیر المومنین علیہ السلام کو چاہیے کہ جمعہ کے غسل کو ترک نہیں کریں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کر کے یہ جو دعا آ رہی ہے غسل کر کے یہ دعا پڑھے تو وہ آئندہ جمعہ تک گناہوں سے پاک ہوگا. وہ دعا یہ ہے جب آپ غسل کر لیں تو یہ دعا بھی آپ پڑھیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کو بھی پڑھیں, ڈسکرپشن میں یہ دعا مل جائے گی. اور 12 رجب المرجب کی شب کی صاحبان ایمان 2 رکعت نماز ہے. دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ یہاں سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اس آیہ مبارکہ کو 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے. پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے بندے اور بندی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا جو ثواب ہے وہی انہیں عطا فرمائے گا. اور خدا 70 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا کرے گا کہ وہ غلام جو بنی اسماعیل میں سے ہوں, اور اللہ تعالیٰ اسے 70 رحمتیں عطا کرے گا. تو صاحبان ایمان مومنین مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے.